اور اس میں وہ کمزور ایمان والا جب ایسی بات سنے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تاثر قائم کرے گا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حد سے بڑھتے ہیں تو پھر لفاظی میں کچھ سے کچھ کر جاتے ہیں. تو سیرت کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اچھی اور پختہ آداب کا تسلسل اس کو سیرت کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے رسول. رسول کا مطلب پیغامبر، پیغام دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک لائے تو اس لیے وہ کیا ہے کہ رسول ہیں، کتاب لائے ہیں. پیغمبر ایک تو ڈاکیا بھی ہو سکتا ہے نا. آپ کو کوئی ڈاکیا ایک دینے آتا ہے ڈاک، وہ آپ لیتے ہیں، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ پاک صاف ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھتے، آپ ڈاک لیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اتنی بڑی ہستی کا جو پیغام لے کے آ رہے ہیں ان کا کچھ مقام بھی تو ہوگا. یہ تو ہے ایک جذباتی اور عقیدت کی بات. لفظ رسول کے معنی یہ بڑے غلط نہیں ہیں. پیغمبر، ڈاکیا، یہ معنی غلط نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم نے لفظ رسول منسوب کرنا ہے تو پھر اس کے معنی وہ کیجئے جو آپ کو عربی زبان نے بتائے. نرمی اور آہستگی سے اپنی منزل کی طرف رواں ہونا اور وہاں پر پہنچنا، چاہے حالات کچھ بھی ہو. جس طرح میں نے سیرت کے بارے میں درخواست کی ہے نا، اچھی اور پختہ آداب کا تسلسل، تو اسی طرح رسول ہے نرمی اور آہستگی سے اپنی منزل کی طرف رواں ہو جانا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کیا ہے، اس کے مائل سٹون کیا ہیں، مراحل کیا ہیں، وہ سارے کے سارے سمجھنے اور عمل میں لانے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. عملی پہلو جو ہے وہ سیرت رسول میں سے وقت کے ساتھ ساتھ نکلتا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے امتیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ دنیا جہان میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی پرسنالٹی پہ اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لکھی گئی. ہر روز کم از کم ایک نئی کتاب آ جاتی ہے. آپ ان سب کو اکٹھا کر لیں تو لفظوں کے فرق کے ساتھ آپ کو یہی واقعات ملیں گے. کیا چیز ہے جو نہیں ملے گی وہ آپ کو یہاں عملاً انشاءاللہ میں کراؤں گا. اور خاص طور پہ میری درخواست ہوگی کہ جو حدیث پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، آپ کے جاننے والے حدیث والے دن، ان کو ضرور دعوت دیجیے گا. یہ تیسرا دن جو ہے وہ علم حدیث کے حوالے سے ہوگا. علم حدیث اور اس کا عملی اور فکری پہلو، یہ ہمارا تیسرے دن کا سبق ہے. ضرور دعوت دیجیے گا ان کو بھی جو حدیث پڑھاتے ہیں اور جو شوق رکھتے ہیں کہ سمجھیں کہ حدیث کی حقیقت کیا ہے. محبت کے علاوہ حدیث کی حقیقت کیا ہے اور وہ اس وقت پوری دنیا میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اچھا، اب ہم چونکہ اس کو عمل اور فکر بیچ میں سے نکال دی ہے، یہی وجہ ہے سننے میں بات تھوڑی سی ثقیل لگ سکتی ہے آپ کو. شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھ کے محمد بن قاسم نہیں بنا جا سکتا. ہم جتنے بھی فلمیں، ڈرامے، یہ تمثیلیں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ دھوکہ اور فریب ہوتا ہے. وہ شخص اپنی عملی زندگی میں یا حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا اور ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں. ایک کوئی فلمی اداکار ہے خواتین کے لیے، خواتین اور مردوں کو وہ کیسا کرتے ہیں، ہم اس کی تراش ویسی بناتے ہیں، ویسا بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، چلنے پھرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہیئر سٹائل فوراً وہ آتا ہے، ڈریس کا انداز فوراً وہ آ جاتا ہے. سر یہ سب کچھ ظاہر اور شخصیت ہے. اس کے عمل کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. دیکھیں، ایک میں وہ بیٹا بن رہا ہے، اسی کا وہ خامد بن جاتا ہے، اسی کا وہ باپ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کے کردار کی طرف نہیں جاتے ہیں، اس کی شخصیت سے ہی امپریس ہوتے ہیں. جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم کردار کو جانیں اور وہ بنے. اسی وجہ سے ہمارے اندر جو تضادات ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے.
آپ سے بات کرتے کرتے جس دن حدیث میں ایک بڑی اہم بات بتانی ہے اسی دن پہ رکھوں گا کہ ایک ایک حدیث جو ہے وہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس نے، لیکن ہم ہزاروں حدیثوں کے حامل ہو کر اہل حدیث کہلاتے ہیں، لیکن اور حدیثیں یاد ہیں یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم اہل حدیث سے جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ حدیث کو ذرا حقیقت میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا ہے، دنیا نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ جو اہل حدیث تو مسلمان ہونا پہلے ضروری ہے نا، اہل حدیث تو آپ بعد میں ہوں گے یا ہونا چاہیے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ حدیث سے کتنا کچھ سیکھ گئے ہیں، وہ ایک بہت لمبی داستان۔ ہم یہ دین سے دور کیسے ہوئے؟ دیکھیں اب تک جو میں نے بات کی ہے اس کے پہلا حصہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو مذہب اور دین کا فرق بتایا، سیرت، رسول اور عشق ان کو واضح کیا، اور اس دوران میں پائی جانے والی وہ چیزیں جو ہمیں حقیقت سے دور کرتی ہیں وہ غور و فکر کا عمل نہ کرنا ہے۔ یہ سارے کا سارا بگاڑ کیسے آیا؟ ہم قرآن و حدیث سے یا قرآن و سنت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سیرت سے کیوں دور ہوئے اور کیسے ہوئے؟ اگر ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا، اس کو ہم صرف ایک مسلمان فاتح کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن وہ کتنا زیرک آدمی تھا، آنے والے وقت کو کیسے دیکھتا تھا۔ میں دو باتیں اس میں سے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو قوم آپ کے قابو نہ آ رہی ہو اور آپ نے اس کو شکست بھی دینی ہو تو اس کا بہت آسان راستہ ہے کہ اس کے نوجوانوں کے ذہنوں میں، غور سے سنیے گا، کہ اس قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فحاشی بھرتے ہیں۔ میں منہ سے بولا تو کچھ نہیں ہوں، یہ کیا دکھا رہا ہوں آپ کو؟ دنیا جہان کی فحاشی اس 4-6 انچ کے ٹکڑے میں آپ کو ہے نا۔ پھر اس نے کہا کہ جس قوم کے حکمران جو ہیں وہ عوام کی حفاظت سے زیادہ اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ آج آپ دیکھیں، میں موجودہ کی نہیں، کسی بھی دور کا کوئی بھی حکمران ہوتا ہے اس کے پروٹوکول میں 100 گاڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس میں بیٹھا، سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو سر یہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، یوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کو مدتوں لگی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اچھا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ تشخیص۔ ہمیں تو پیٹ میں درد ہو رہی تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فٹافٹ وہ ہمیں کوئی دوائی دے دے، کوئی ٹیکا لگا دے تو ٹھیک ہو جائے۔ اور بدقسمتی سے آج کے جو کمرشل ڈاکٹر ہیں وہ یہی کچھ کرنے لگے۔ اچھا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ تشخیص کرتا ہے، وہ تکلیف کی وجہ ڈھونڈتا ہے پہلے، یہ کس وقت ہوتی ہے، زیادہ کب ہوتی ہے، کم کب ہوتی ہے، کیا کھاتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے، کیا نہیں کھاتے تو پھر بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے سوالات وہ کرے گا، اس سے ہم زد چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح تشخیص پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس نے اسی اتوار کو جو میرا موضوع تھا وہ تھا ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی کا عمل۔ فیصلے ہوتے کیا ہیں، کیسے کیے جاتے ہیں، کیسے کیے جانے چاہیے، اور فیصلہ سازی کرتے ہوئے کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اور قرآن و حدیث نے ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ تو اس میں پہلا مرحلہ آتا ہے تشخیص۔ یہ جو میرا فارمولا ہے اس کو ڈوم کہتے ہیں، ڈائگنوز۔ سب سے پہلے تشخیص کریں، پھر آپ مقاصد کا تعین کریں کہ تشخیص کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں اب آپ کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے اس میں سے کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں۔ میتھڈالوجی ہوتا ہے کہ طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، اور ایویلیویشن ہوتا ہے اس کا جائزہ لینا۔ یہاں اس وقت جو آج کی کلاس میں ہے وہ صرف تشخیص ہے، تو میں نے تشخیص آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ ہم سیرت رسول کو جو اس کا اصل مقام تھا اس حوالے سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ ہم نے اس کو صرف عقیدت
اور واقعات کے طور پہ دیکھا تو ہم صحیح حق نہیں ادا کر سکے اس کا. ہم نے دعا فقیراں کے رحم اللہ کوئی دعا کر دے اور معجزوں کے انتظار میں ہے. آپ کے دین کا تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے جا کے بیٹھے. شیخ سعدی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بغیر عمل کے دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. بغیر عمل کے دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور عمل کر کے دعا نہ کرنا جہالت ہے. ہم اپنی ہر چیز کا حل جو ہے وہ ایک تعویذ میں ڈھونڈتے. اس بات کو برا نہ منائیے گا، ذرا کھلے دل سے سنیے گا کہ یہ عمل کی کتاب تھی جس کو ہم نے جنتر منتر کی کتاب بنا دیا. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. جبکہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ قرآن صرف ترجمے سے نہیں سمجھ آتا. جو میں نے آپ کو رب کی اصطلاح بیان کی، جو لوگ لیٹ آئے ہیں اگر یہ کل جلدی آ جائیں گے تو میں 2-4 منٹ پہلے اس کو دوبارہ بیان کر دوں گا. یہ چینج آپ میں کیسے آئی ہے؟ میں 2-3 دفعہ بات کہتا ہوا رکا ہوں. پوری دنیا میں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا. اسلام امریکہ میں کیسے گیا، افریقہ میں کیسے گیا، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام تک کیسے پہنچے ہیں. بونیفیس، یہ پاپ ہوتا ہے نا عیسائیوں کا، جو سب سے بڑا ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، اس کو پاپ کہتے ہیں. بونیفیس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر جب پہنچی ہے تو اس نے سارے پاپ جو تھے ان کو اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے اگر وہ درست ہے تو اس کی پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے. اس کی پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی، عرب جو ہے نا وہ تو سرزمین ہے، مذاہب ہے، وہاں تو مذہب آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح نبی بھی وہاں لاکھوں ہزاروں آئے ہیں، تو اس طرح یہ بھی ایک آیا چلا جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اپنے خاص جانشین کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کسی نے میری بات نہیں سنی، تم چونکہ میرے جانشین ہو، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں تم میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ان صحراؤں سے نکل کے بہت جلد سمندروں سے ہوتا ہوا ہمارے سروں پہ آ جائے گا، اس کو روکنے کے لیے ابھی کچھ کرو. وہ جو ابھی کچھ ہوا تھا اس کا پہلا قدم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے. دو پادری مدینہ میں آتے ہیں. وہ وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں تو جا کے جو رپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس کا راستہ روک سکیں. یہ اتنا پریکٹیکل مذہب ہے، یعنی دین ہے، اتنا عملی ہے کہ اس میں رہبانیت نہیں ہے. ہماری سارے کا سارا مذہب جو ہے وہ کلیسا میں ہے. ہم حکمرانی کرتے ہیں اپنے جو گرجا ہے، کلیسا ہے، اس کے ذریعے، اور وہ حکمرانی کرتے ہیں جو ان کو کتاب دی ہے اور ان کے نبی نے جو ان کو پیرامیٹرز دیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سیرت کو سامنے رکھتے ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ اور کام کرتے ہوئے. پھر بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہے. پھر وہ 2 لوگ جو تھے وہ 100 سے زیادہ میں بڑھ گئے. اب وہ کیا کرتے کہ ہر وقت مدینہ میں 2 لوگ موجود رہتے. وہ جو کچھ سنتے دیکھتے، وہ کچھ فاصلے پر، جیسے وہ ہوتا ہے نا بچوں کی ایک بیلے ریس کہتے ہیں اس کو، کہ وہ ایک چھڑیاں ہوتی ہیں، دوڑتے ہوئے ایک خاص پوائنٹ پر جاتے ہیں پھر وہ اگلے کو پکڑاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مغلوں کے زمانے میں ڈاک کا نظام تھا کہ ایک گھوڑا دوڑتا ہوا جائے گا، 40 کلومیٹر کے بعد چوکی ہے، وہ وہاں پہ ڈاک کا تھیلا تازہ دم گھوڑے سوار کو دے دیتا تھا. بیلے ریس، ریلے. تو بالکل اس پیٹرن پہ چلتے ہوئے یورپ نے وہاں سے اسلام کی چیزیں اٹھانا شروع کی اور ہم نے بلانا شروع کر دیا. اقبال نے جو مجلس شورا لکھی ہے نا ابلیس کی، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے
اچھا میں بار بار رک رہا تھا نام لینے سے، لیکن ایک اچھی چیز ذہن میں آ گئی ہے. ایک شخص کتنا بھی برا ہے، جس مرضی ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہے، جس وقت وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ ہمارا اسلامی اس کے ماضی کی معافی ہو جاتی ہے. تو یہ جو زرتشتی تھے نا، آتش پرست، اسلام میں بگاڑ لانے میں، اس کی صورت کو بدلنے میں سب سے زیادہ ان کا کردار ہے. ان کا آتش پرست ہوگا، کیونکہ ان کو جتنی بڑی شکست ہوئی ہے انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. جس وقت ان کا سپہ سالار قید ہو کر آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں، تو غور سے سنیے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابھی اس کا نام مجھے یاد آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو ہم سے اتنی نفرت کرتے ہو، دوستی تو بڑی بات کی بات ہے، تم تو ہمیں اپنی دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اتنا گھٹیا سمجھتے ہو. آج اس اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے تم کمانڈر ان چیف ہو، سپہ سالار ہو، پارسی سپاہ کا سر سے پاؤں تک تم غرق ہو لوہے میں، مطلب جکڑے ہوئے زنجیروں میں. آج کیا کہو گے؟ پتہ کیا کہا تھا اس نے کہا میں آج بھی وہی کہوں گا کہ تم اس قابل نہیں ہو، لیکن ایک فرق پڑا ہے. اب کون کہہ رہا ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتا. برائے کرم اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا. جو ایمان کے قریب بھی نہیں آیا، جس کو اسلام کی شان و شوکت تو کیا بنیاد بھی نہیں پتا ہے، وہ کہتا ہے اب ایک فرق پڑ گیا ہے. پہلے جب کبھی تم جرأت کرتے تھے لڑنے کی تو تم اکیلے ہوتے تھے. جس کو تم خدا، یہ بات بہت جملہ غور سے سنیے آپ کی مہربانی، کہ جس کو تم خدا کہتے ہو اب وہ تمہارے ساتھ ہوتا. ایک آتش پرست کو تو اللہ پہ اتنا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان کس سطح کا ہے کہ ہم مسبب الاسباب سے زیادہ اسباب پر ایمان رکھتے ہیں. ایک شخص کسی پہاڑ سے لڑکا گرا تو راستے میں اچانک اس کا ہاتھ کسی رسی یا شاخ پہ پڑ گیا، تو گرتے گرتے وہ رک گیا. جیسے ہی وہ رکتا ہے تو تھوڑے ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو آوازیں دینے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے، میری مدد کرو، میں مصیبت میں ہوں. تو اس کو ایک آواز آتی ہے، تمہیں میں بچاؤں گا میرا کہنا مانو، تمہیں میں بچاؤں گا میرا کہنا مانو. کہتے کیا کروں؟ وہ کہتے رسی کو چھوڑ دو. اس نے پوچھا کون ہے تم؟ تو آواز آتی ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. کہنا تم ہو رہے گا، دوبارہ سنیں کہ کوئی ہو رہے گا. یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کی حالت ہے کہ ہم ظاہری اسباب پر آ کے رک گئے ہیں. تو ایک بات اچھی طرح سے سنیے کہ سیرت رسول جو ہے اس کا بہترین نمونہ ان کے صحابہ کرام کا. ہم کبھی بھی دشمنوں سے ٹیکنالوجی میں، افرادی قوت میں، اسلحے میں، دولت میں، آپ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں دیکھیں، قرون اولیٰ کو دیکھیں، کبھی بھی ہماری تعداد زیادہ نہیں رہی. ایک جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں. روم کی بہترین فوج، جس کے پاس بہترین اسلحہ ہے، بہترین ٹریننگ ہے، کھانے پینے کا بہترین سامان ہے، اور رسل کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سپلائی میں کوئی پرابلم نہیں، پوری کی پوری سپلائی چین موجود ہے. اور ادھر 3 لاکھ کے مقابلے میں حضرت ولید کا لشکر کتنا تھا؟ شاباش، 3000 کا. 3 لاکھ اور 3000 کا اول تو کوئی میچ بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر کسی کے پاؤں پہ جوتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ہے تو اس کے پاس زرہ نہیں ہے، زرہ ہے تو گھوڑا نہیں ہے، گھوڑا ہے تو تلوار نہیں ہے. ان 3000 نے ان کی جان کو مصیبت ڈال دی. تو یہ قوت ایمان ہے، یہ تعلق باللہ ہے، یہ عشق رسول ہے. تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پہلی خرابی لائی گئی وہ یہ لائی گئی کہ ہمیں، جس کو اقبال نے کہا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں.
تو ہمیں ذکر اور فکر میں لگا دیا گیا، کیونکہ نہ ہمیں ذکر کے معنی پتہ تھے نہ ہمیں فکر کے معنی پتہ تھے. یہ بھی سلیبس میں شامل ہے، میں آگے آئے گا اس پہ. تو وہاں سے ایرانیوں کو اپنی سلطنت لٹنے کا بہت غم تھا، تو انہوں نے بدلہ لینے کا انڈیا بھی کیا تھا. انہوں نے پھر ہمارے ایسے عقائد ہمارے اندر ڈالے کہ قرآن و حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تمام شعائر اسلامی سے ہم دور ہو گئے. لیکن دور کرنے میں دشمنان اسلام نے جو بڑی کمال کی اسٹریٹجی اپنائی ہے نا، وہ ذرا زیادہ غور سے سنیے. ظاہری شکل جو تھی ہمارے شعائر اسلامی کی اور عبادات کی، وہ وہی رہنے دی، اس کو نہیں تبدیل کیا گیا، لیکن اس کی غائیت بدل دی گئی، اس کا مقصد بدل دیا گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، سورہ عنکبوت میں، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور جب وہ ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو دو مطلب بنتے ہیں. نعوذ باللہ آیت غلط ہے، اور جب ہم یہ کہہ لیں گے کہ آیت غلط ہے تو قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے، تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. پھر ایک مطلب جو دوسرا ہے، یا وہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی عادت، کوئی ایکسرسائز، کوئی رسم پوری کر رہے ہیں، تو یہ کر دیا گیا. اسی طرح روزہ جو ہے، اس میں وہ تو آپ کی ہر چیز کا روزہ ہے. ہم نے صبح سے شام تک کے فاقے کو روزہ کہہ دیا گیا. وہ بھی میں نے رمضان میں جب ادھر آیا تھا تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جو آتش پرست رکھا کرتے تھے، یہ ان کی عبادت کا نام ہے. مسلمانوں کا جو ہے وہ تو صوم ہے. صوم کے معنی اور روزے کے معنی زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے میں نے سیرت کا آپ سے کہا، جب تک ہم اس لفظ پہ نہیں جاتے ہیں، اس کی روح کو نہیں جانتے ہیں، اس کی اصطلاح کو نہیں سمجھتے، تو ہمارے اوپر دین واضح نہیں ہوتا. زرتشتیوں کے ہاں روزہ جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے تھا، خاص طریقہ کار تھا اور خاص وقت ہوا کرتا، ہر آدمی کے لیے نہیں تھا. اسلام میں کیا ہے، ہر اس عاقل بالغ پہ فرض کیا گیا ہے، اور جن کے لیے رعایت رکھی گئی وہ سورہ بقرہ میں آپ نے سب نے پڑھا ہوا ہے. تو عبادات کی اسی طرح نماز جو ہے یہ آتش پرستوں کی عبادت کا نام ہے. آپ کو بہت عجیب لگ رہی ہوگی یہ بات، کیونکہ ساری عمر نماز کیا، یہ آتش پرستوں کی عبادت ہے. مسلمانوں کی عبادت صلاۃ ہے. تو لفظوں کے نام بدلے گئے اور لفظوں کی غائیت بدل دی گئی. اس چیز کو ہم نے کسی بھی سطح پر غور نہیں کیا کہ یار اس کے کیا مطلب اور مقصد ہو سکتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ہوتا کیا گیا کہ ہم شکار ہوتے چلے گئے ریچولز کے. ہم نے اسلام کو ریچول سمجھ لیا. ریچولز ہوتا ہے عبادات اور عقائد کی ایک خاص شکل پر قائم ہو جانا. یہ دوسرا حصہ تھا گفتگو کا. اب تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. اگلے آدھے گھنٹے میں اس کو انشاءاللہ میں ریمائنڈر کروں گا. ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کو 10 بیٹے تھے، پھر ایک ہی جو تھا حضرت عبد المطلب، تو وہ ان کے 10 میں سے ایک کو میں قربان کروں گا. اور وہ ابراہہ کا واقعہ، یہ سارے واقعات ہیں. اس میں ذرا 2-3 چیزیں سن لیجیے جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس سے سمجھ آئے گا کہ اسلام میں کعبہ اور کعبے کے ساتھ نسبت اور قریشی کون ہیں، کیسے ہیں اور کیا ہوا تھا. حضرت اسماعیل کن کے بیٹے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کن کی طرف جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی طرف. کچھ یعنی آپ دعائے اور مراد ابراہیم ہیں. تو کعبہ انہوں نے بنایا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کعبے کی جو ساری
تولیت ہے وہ حضرت ابراہیم کے سسرال یعنی حضرت اسماعیل کے ننہال میں چلی گئی جو مخزومی تھے. ان کو وہ نسبت نہیں تھی کعبہ سے اور شاعر کعبہ جو تھے جو ددحال میں یعنی آپ کے حضرت ابراہیم اور ان کے اس میں تھی. تو بہرحال یہ ایک لمبا تاریخ کا حصہ اور قصہ ہے. آنے والے حاجیوں کے ساتھ رویہ، ان کی خدمت اور جو بھی عبادت تھی اس کے عمل میں ایک خلل آنے لگا. ایک شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں جن کا نام ہے فہر بن مالک. ہم کہتے ہیں جو بہت طاقتور ہوتا ہے اس میں عقل، پہلوانوں میں عقل. یہ صاحب جو ہیں جتنے زیادہ جسمانی طور پہ طاقتور تھے اتنے ہی زیادہ عقل میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے. معاملے فہمی میں بھی، تجارت میں بھی، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی، ہر چیز میں بہت کمال تھے. وقت گزرتا ہے ان کے پاس یہ دیکھ دیکھ کے سن کے کرتے ہیں. جب لوگ آ کے واقعات بتاتے ہیں کہ جی وہاں یہ ہوا یہاں یہ ہوا، تو یہ مکہ کے باہر سے مکہ کے اندر آتے ہیں. مکہ کے باہر سے مکہ کے اندر آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جب سب کچھ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک تاریخی پوری تاریخ موجود ہے کہ ان مخزومیوں کو وہ وہاں سے نکال دیتے ہیں. ان کا وہ نکال دینے کا عمل اتنی طاقت سے، اتنی آسانی سے وہ ایک لقب دے جاتا ہے ان کو، قریش. تو قریشی جو ہے وہ پھر وہاں سے شروع ہوتے ہیں. عربی زبان میں قریش کہتے ہیں شارک مچھلی کو. کس کو کہتے ہیں؟ اب مچھلی نہ سنیں آپ، مچھلی کی صفت پر آئیں. شارک مچھلی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ بڑی بہت طاقتور اور جنونی ہوتی ہے. وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے. تو کعبہ کے اندر آنا، امن و امان قائم کرنا اور کعبے کی حیثیت کو، عظمت کو بحال کرنے میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو وہاں کے لوگوں نے ان کا اصل نام بھول کے تو ان کو قریش کہنا شروع کیا اور پھر وہیں سے قریشی جو ہے ان کی ابتدا ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ایک اور نام، ہر نام کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے کہ اس کی ہسٹری ہے، اس کا ایک کردار ہے. قصا. یہ بچوں کا نام ہم اکثر رکھتے ہیں نا، اس کے ساتھ اگر ہم الف ہٹا دیں تو کیا بنا جاتا ہے؟ قصا. یہ آپ سنتے ہیں تھنک ٹینک، امریکہ کا فلاں تھنک ٹینک نے یہ کہا وہ کہا. دنیا میں سب سے پہلا تھنک ٹینک انہوں نے قائم کیا مکہ میں. اس کا نام تھا دارالندوہ. کیا تھا؟ یہ ندوۃ العلماء جو انڈیا کا ہے یا اور جگہوں پہ ہے، یہ ندوہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، مجھے خیال نہیں رہا، کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں، گفتگو میری زیادہ مشکل تو نہیں ہے، گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں بچے بتائیں، آپ کو پڑھے لکھے سمجھ آ رہے ہیں، میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بچوں زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ گزارا ہو رہا ہے؟ ندوہ عربی زبان میں کلب کو کہتے ہیں، جس کو ہم کلب نہیں کہتے. ایک تفریحی کلب ہوتے ہیں، ایک بزنس کلب ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ جو تھا دنیا کا سب سے پہلا تھنک ٹینک تھا. یہاں پہ آنے والے جو لوگ تھے صرف ان کو اجازت تھی جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، جو فہم و دانش میں، کردار میں، فراست میں ایک مقام رکھتے ہوں، وہ اس کا ممبر بن سکتے تھے. اور حاجیوں کی خدمت میں باقاعدہ طور پہ مشروبات کا پلانا وہ ان کے دور میں شروع ہوا. اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ نہیں تھا. ہر قریشی جو تھا وہ حسب استطاعت اس ان کی خدمت کرتا تھا حاجیوں کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک شکل دی
کھجور، کشمش اور شہد سے نبید نام کا مشروب جو ہے وہ بنا کے تو حاجیوں کو پلایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور شخصیت جو آپ کے پردادا ہیں، یہ سارے نا چونکہ آپ نے واقعات پڑھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا، واقعات تو آپ نے پڑھے ہیں وہ نہیں بتا رہا، بلکہ اس کے اندر کچھ خاص پہلو آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہاشم جو ہے وہیں سے پھر ہاشمی ہو گئے، تو حشم اس کا مادہ، حشم کہتے ہیں توڑنا، حشم، اب یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اس کے ساتھ پھر ایک تاریخ وابستہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں حاجی آتے تھے، قحط ان کی خدمت کی جاتی تھی، ایک دفعہ قحط پڑا اور حج کا موسم تھا۔ اس حج کے موسم میں مکیوں کے اپنے کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ حاجیوں کی خدمت کہاں سے کرتے؟ انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنے گرہ سے بہت زیادہ غلہ منگوایا، اور صرف یہی نہیں کیا، جتنی روٹیاں پکتی تھوک کے حساب سے وہ ساری کی ساری اپنے ہاتھوں سے توڑ کے سویٹ جو ایک عربی کھانا ہے، روٹی کو شوربے میں بھگویا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے۔ وہ عمل اتنا زیادہ پاپولر ہوا کہ آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ والا واقعہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے 10 بیٹے تھے تو ان میں سے ایک کی قربانی والا واقعہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا دنیا میں تشریف لانا۔ یہ میں نے آپ کے بیک گراؤنڈ خاندان کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ اب اس میں آتے ہیں کہ آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ دنیا کا ایک بہت خاص واقعہ ہے، لیکن ہم جب ان کو بیان کرتے ہیں تو بدقسمتی سے عقیدت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اصل حقائق کو مسخ کرتے ہیں، اور جو آدمی پہلی دفعہ سنتا ہے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک جگہ پر میرا بھی بیان تھا، اب وہ جو کچھ انہوں نے کہا اپنی باری آنے پر میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہ کہتا۔ میں نے بہت ادب سے کہا کہ جس طرح سے حضرت فرما رہے تھے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی دائی حلیمہ نے لیا ہے اور جتنا عرصہ رکھا ہے کہ بالکل نہ صرف پاس رہے ہیں بلکہ اس کو ہدایات بھی دیتے رہے ہیں۔ جس طرح کے لفظ وہ استعمال کر رہے تھے نا کہ میں چونکہ سیکس کو اور سائیکالوجی کو ایز اے سبجیکٹ جانتا ہوں، بطور سبجیکٹ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، وہ اس میں وہی کچھ تھا کہ وہ ہرنی کی طرح بھاگنے لگی۔ لوگوں نے، دوسری عورتوں نے پوچھا، یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں، باقی آپ سمجھ جا رہے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ وہ ہرنی بندو اینڈ ناسدی سی کہ بس پھر آگے جو کچھ بھی کہا ہوگا۔ تو ساری عورتوں نے پوچھا کہ تجھ میں اتنی جوانی، اتنی خوبصورت، اتنی مستیاں، شوخیاں، شرارتیں کیسے آ گئی ہیں؟ پھر اس نے جو کچھ کہا آپ گیس کر لیں، بیان کرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ وہ مسجد میں نہیں، وہ ایک بڑی کھلی جگہ میں بہت بڑی تقریب تھی، مسجد میں وہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں مت جوڑیں، کیونکہ کتنا واضح آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے کہ جو میری باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور جو میرے ساتھ غلط منسوب کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی غلط بات آپ کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ ایک چیز نہیں جانتے اور میں کہتا ہوں یہ حدیث ہے، اس وقت فوری طور پہ آپ میرے ساتھ بحث کیا کریں گے کہ جی یہ تو قرآن و حدیث کی بات آ گئی۔ تو اس لیے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ میرے ساتھ کوئی غلط بات ایسی منسلک نہ کریں جس سے لوگوں کے ایمان اور باقی چیزوں میں بگاڑ آ جائے۔ عملی پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے عملی پہلو مسلسل نظر انداز ہیں۔ اس جدید دور میں جتنی کتابیں سیرت کی لکھی جا رہی ہیں، یہ شاید میں 5ویں دفعہ بات دہرا رہا ہوں، یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج پہلے دن میں آپ کا صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل سے
آپ سے گزارش ہے کہ کچھ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے، سمجھ آئی ہے، تو اور دوست احباب کو لائیں. ٹھیک پروگرام وقت پر شروع ہوا، کل بھی ایسے ہی ہوگا. تو اس میں آپ حقوق الرسول پر بات سنیں گے مجھ سے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم نے دو ہی سنے ہیں. کبھی حقوق الرسول سنا یا پڑھا یا کبھی خیال آیا کہ جو اس عظیم ہستی جس کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس نے ہمارے لیے دنیا میں آئے ہیں تو امت کی فکر ہے، جاتے ہوئے آخری سانسوں پہ امت کی فکر ہے. اس کے کچھ تو حقوق ہوں گے، لیکن چونکہ کبھی سوچا نہیں تو ہمیں، تو کل جو ہے وہ حقوق الرسول پر بات ہوگی. اور پوری دنیا کے دانشور ماہرین اور مختلف مذاہب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنے پر مجبور ہیں. گاندھی نے بھی کہا تھا نا کہ میں مجبور ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینے پہ، کیونکہ ہندوؤں کی پوری تاریخ میں مجھے کوئی ایک شخصیت نہیں ملتی جس کی میں مثال دے سکوں کہ حکمرانی کیسے کرتے ہیں. جب 1935 میں پہلی دفعہ ان کو وزارتیں ملی تھی، تو کل انشاءاللہ وہ چیزیں، پھر یہود و نصارہ، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزوں میں کیسے ہوتا ہے. آج جو میں نے گفتگو کی ہے، کیونکہ ابھی 15 منٹ میں کوشچن آنسر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. رسول، سیرت، عشق، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں نا، اہم عشق جنہاں نوں لگ جاندہ سک جاندے وانگو کانیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، کچھ مر جاندے نال وہ تانیاں دے، پڑے عشق دے بوٹیا نہیں چھٹدے، چھٹ جاندے قیدی جیل خانے. تو عشق رسول میں جب آپ اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک خاص حجیے میں آ جائیں اور جنگلوں میں چلے جائیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں اور وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے. تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول نے کیا اور جیسے کیا اور جس وقت کیا، یہ تقاضے ہیں عشق رسول. مذہب اور دین کا فرق جو ہے اس پر میں نے کافی وقت خرچ کیا کہ میں اپنی بات آپ تک لا سکوں، اور ہم عمل سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں اور مسلسل ایسا ہو رہا ہے. عقیدت اور محبت جو ہے وہ زیادہ پرویل کر گئی. وہ بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ میری بات سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ میں عقیدت کے خلاف ہوں، بلکہ میں اپنی بات کے ثبوت پہ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا ابہام ہو تو ختم ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو جاتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر اگر میں انکار کرتا ہوں حدیث کا تو پھر میں محبتیں اور عشق اور یہ باتیں کہاں رہ گئی. تو اس لیے مجھے بالکل انکار نہیں ہے. مجھے اگر درخواست ہے تو دکھ ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے سب یہی کہتے ہیں. میں سب کے ہاں جاتا ہوں جن کو گستاخ رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نعت سنتے یا پڑھتے نہیں ہیں. میں خود گواہ ہوں ان کی محفلوں میں نے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو سب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں، تیرے باری جاواں، پر تیرے عملہ نے نیڑے کبھی نہ جاواں. آخری بات یوں سنیے کہ ایک بچہ جس سے باپ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پلا دو. بچہ کہتا ابا جی میں تواڈے صدقے واری، تسی تے مینوں چنگے بڑے لگدے ہو، تواڈے جیسے دنیا دے ہے ہی کوئی نہیں. یہ سننا آپ میں سے جو باپ بیٹھے ہیں نا، کیا اچھا نہیں لگے گا کہ بیٹا اتنی محبت سے ہم سے بات کرے اور کہے کہ جی تم تو سب سے اچھے ہیں، آپ سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ بتائیے، یہ خوشی اپنی جگہ پہ ہے، مگر وہ جو آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی وہ ختم ہوگی ایسا کہنے سے؟ وہ دوسری دفعہ کہتا ہے، تیسری دفعہ کہتا ہے، 4-5 دفعہ کے بعد ایز اے باپ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میرا جواب ہوگا چھوٹے چھپایا اٹھو جا پٹیا، میں تیرے کو پانی مانگنا پہ تو کہنا ابا تو جگہ ہی پڑا. غور کیجئے گا آپ اپنی جگہ پر اور میں اپنی جگہ پر کہ کہیں ہم عشق رسول میں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک تو ہم نے محدود نہیں کر دیا ہے کہ جو اس کا کہنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا جو کہنا ہے ہم نے اس کو تو نظر انداز کر دیا ہو، لیکن محبت کے دعوے ہم نے بہت بڑے بڑے کر دیے. اب اگلے جو چند منٹ ہیں جی، وہ جتنی بات میں نے کہی ہے اس کے بارے میں سوال کیجیے. جتنی بات میں نے کہی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کیجیے.
ورنہ پھر میں چند باتیں اور کر کے تو اجازت چاہوں گا. جی رحمت صاحب آپ اگلی صاحب. میں نے اپنے استادوں سے ایک چیز سیکھی اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوا. کہتے ہیں سپیریئر کوشچنز ہیو آلویز سپیریئر آنسرز، یعنی اچھے سوالوں کے جواب بھی اچھے اور اعلیٰ ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا ہدایت فرمائی ہے کہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات اور عقیدت کتابوں میں ملتی ہے، کیا کوئی ایسی کتاب بھی ہے کہ جس میں یہ ملے؟ یہی سوال ہے. دیکھیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں اسی طرح کا معاملہ ہے. دوسرا ان کے دل کو بھی بات لگی اور جستجو پیدا ہوئی ہے یہ جاننے کی کہ سیرت رسول پر ہم جانیں کہ اس کا عملی پہلو کیا ہے. بہت کم کوئی ایک کتاب میں اس لیے مینشن نہیں کر سکتا کہ اتنی موٹی آپ کتاب پڑھیں گے اور اس میں کہیں تھوڑا سا آپ کو تجزیہ ملے گا. میں نے اب تک جتنی پڑھی ہیں اس میں سیرت حبیب، ایک مصنف کا نام نہیں مجھے یاد، لیکن اس میں ہر چیپٹر ختم ہونے کے بعد اس کو نکات کی شکل میں تھوڑا سا واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مسلک کی کوئی بھی کتاب میں نے اٹھائی ہے تو اس میں یہی کچھ ملا. میں اس کا مصنف کا نام آپ کو کل بتا دوں گا. میں کیونکہ تمام مکاتب فکر سے جاتا ہوں، تمام علماء سے ملتا بھی ہوں، سبھی کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو وہ النور ایک ادارہ ہے خواتین کا، وہ ظاہر ہے اہل حدیث کے قریب ہے، تو یہ ان کے ہاں سے میں نے یہ کتاب لی تھی. تو ہر مکتبہ فکر اپنی لائبریریوں میں کتابیں کون سی رکھتا ہے؟ صرف اپنی رکھتا ہے. کیونکہ ہم نے دین کو اتنا محدود کر لیا ہے. عقائد، چلے ٹائم بچا تو یہ بات کروں گا، اس وقت آپ کا ہاتھ ہے کہ آپ سوال کریں. سب سے اچھا سوال ہے جی، کوئی اور نہ بھی ہو تو یہ مولانا صاحب بہت ہے ماشاء اللہ. سوال جب نہیں ہوتا نا تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا سب کچھ سمجھ آ گیا یا اب میں کیا سمجھوں، پھر آپ کو خدا ہی سمجھے. ڈاکٹر صاحب دسو کہ غور کس طرح کرنا چاہیے، غور کرنے کی پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب نے سوال کیا کہ ان کے سوال کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے بار بار غور و فکر کی بات کی کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، تو اگر یہ کام کرنا ہو تو کیسے کیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز مطالعہ اور مشاہدہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دنیا ہمارے لیے بہترین اسوہ کہا گیا ہے نا، تو اس کا آغاز یہ چند سوال ایک یونیورسٹی کے نوجوان نے کیے جو پرانا شاگرد بھی ہے. تو میں نے اس کے پاس گیا تو وہ اس کا مزاج نہیں ہے اس طرح کا رنگین مزاج آدمی. تو اس کے کمرے میں نے سیرت کی کتابیں دیکھیں، کچھ قرآن کے نسخے دیکھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو اس پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا، ادھر ادھر کی بات چیت کر کے صرف ایک خاص کتاب کے بارے میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ کتاب بڑی اہم ہے ہمارے ہاں، عام طور پہ وہ نہیں جانی جاتی. سیرت پہ اس سے اچھی کتاب میں نے نہیں پڑھی. یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ کسی کو کسی سے بڑھ کے سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نبی کی شان بیان کرتے ہیں. وہ شخص غیر مسلم ہے، وہ شخص غیر مسلم ہے. کانسٹنٹ ویریجل، وہ ایک وزیر خارجہ تھا رومانیہ کا، اس نے 29 سال میں ایک کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. وہ کتاب اس نے عقیدت اور محبت میں نہیں لکھی، وہ عرب میں گیا ہے، مضافات میں جا کے اس نے عربی زبان سیکھی، وہاں کا کلچر دیکھا اور محسوس کیا. بہت مختصر اور بہت پائے کی کتاب وہ
انہوں نے سیارہ ڈائجسٹ والوں نے چھاپی ہے. پہلے وہ قسطوں کی شکل میں آتی تھی، پھر اب وہ کتاب کی شکل میں بھی اویلیبل ہے. تو غور و فکر کے لیے بھی وہ جو سوال اس نے کیا تھا، اس نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے جاتے تھے؟ غار حرا میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عبادت کرنے جاتے تھے. یہ میں سوال بتا رہا ہوں، اس میں میری ابھی کوئی اپنی ان پٹ شامل نہیں ہے. 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو باقاعدہ وحی کا آغاز ہوتا ہے اور رسالت کا پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کو رسول مابعوث کیا جا رہا ہے اور وحی کا آغاز ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے نماز جبرائیل نے سکھائی، ایسے پڑھائی، اور تم بھی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو پھر وہ کون سی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ اب اس کے جواب پہ کچھ 2-4 سیکنڈ کا میں نے توقف کیا. میں کہا عبادت جو ہے نا، یہ نماز اور چند ریچولز کا نام نہیں ہے. تو آپ وہاں غور و فکر کرتے، جو معاشرے میں ناہمواریاں دیکھتے، غلطیاں دیکھتے کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا کوئی انسانیت کے حوالے سے غلط چیزیں ہو رہی ہیں یا یہ جو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ ان کی عقل اور کے خلاف تھی. تو یہ ان کا حل کیا ہو، میں کیا کروں کہ ان کی وجہ سے جو مجھے پریشانی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کی اجازت دیں، یہ بالخصوص آپ توجہ سے سنیے. انہوں نے کہا جی یہ آپ اپنے گمان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، یہ آپ کہیں قرآن و حدیث سے بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. اب دیکھیں اس طرح کے سوالوں پہ شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے. اس کا جواب مجھے نہیں آتا تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو میں کہا میں اس کو نا کچھ تلاش کرتا ہوں، پھر تمہیں بتاؤں. اسی طرح وہ جو میں نے مسجد والا واقعہ بتایا نا، جب میں نے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا کہ آپ سوال کیجئے، یہ ممکن ہے. اب اس بات کو میں نے رکھ لیا تھا یہاں. یہ ممکن ہے کہ مجھے جواب نہ آتا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دین میں آپ کو اس بات کا جواب نہ ملے. اللہ کہتا ہے میں نے یہ نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی اور یہ تا قیامت جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. یہ مزید وضاحت ہوگی جس دن میں آپ کو تیسرا یا چوتھا دن ہے اس میں قرآن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا ہے. تو آپ ایک تجزیہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ذرا تھوڑا سا اصطلاحات کے ذریعے سمجھیں تو غور و فکر کا عمل تیز ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو آج رب کے معنی بتائے ہیں، آگے کچھ میں نے اصطلاحات لکھی بھی ہیں جو میں آپ سے چند ایک اس میں سے بتاؤں گا. اس میں سے ذکر ہے، یہ فکر کا عمل ہے، اور کچھ الفاظ ہیں جو میں نے اس میں رکھے ہیں. تو قرآن کی اصطلاحات جو ہیں ان کو ان کے روٹ کے، جیسے میں نے رب کا آپ کو بتایا، اس کام پر آجے تو غور و فکر کی پہلی بہترین اور مضبوط سیڑھی یہ ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے پھر بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. ان سب سے پہلے ایک یقین ضرور اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جتنا یقین پختہ ہوگا غور و فکر کا عمل اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اپنے آپ کو ہم جب تک اس میں سے نہیں نکالیں گے کنویں کے مینڈک والی سوچ سے، ہماری سوچیں اصل میں محدود ہو گئی ہیں. عقائد پتہ کیسے بنتے ہیں؟ کیوں میں کہتا ہوں کہ کسی کے عقائد کو برا نہ کہیں. ایک بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان اس مسلک کے عقیدے کے مطابق دی جاتی ہے. ختنے پہ اس مسلک کی جو بھی رسم و رواج ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اس بچے کو کوئی کلمہ سکھایا جاتا ہے تو وہ سکھایا جاتا ہے جو اس مسلک میں پڑھایا جاتا ہے. تھوڑا سا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ اس کو کس مسجد میں لے کے جاتا ہے؟ اپنے مسلک کی مسجد. اس کو کہانیاں، واقعات کون سے سنائے اور سکھائے جاتے ہیں. پھر جب اور تھوڑا بڑا ہو کے پڑھنے لگتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھو. تو سر وہ ہم کیلیں ٹھوک ٹھوک کے نا سروں میں، تو وہ خاص دولت شاہ کا چوہا دیکھا کبھی آپ نے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص رنگ میں ایک خاص طرح کی ٹوپی دے دی جاتی ہے. جب وہ اتاری جاتی ہے تو بیچ میں سے وہی نکلتا ہے. آج کل ماڈرن دنیا میں مہنگا بیچنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو پھل ہیں نا وہ مختلف شکلوں کے، تربوز ہے، سیب ہے، تو ان کے اوپر نا مختلف قسم کے سانچے چڑھا دیے جاتے ہیں. تو وہ پھر اسی شکل میں
بڑھتے ہیں ان کے بہت زیادہ مہنگا بیچا جاتا ہے. اگر آپ اسلامی شعار کے حوالے سے دیکھیں تو یہ انتہائی اسراف میں آتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے. تو اس طرح سے جب ہم یاد رکھیے گا اسلام کو، جب تک آپ کے سوال کا جو ٹو دی پوائنٹ جواب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو جب تک ہم مذہب سمجھتے رہیں گے، مذہب سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، غور و فکر کا عمل کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو آپ کی یقین کیوں ضروری ہے. میں نے بھی ایک دفعہ نا ایک حدیث پڑھی کہ انار کے چھلکے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا فوائد کا ہے اور اس میں شفا ہے. اسی دن میں کسی کے گھر گیا، میری اسٹوڈنٹ فیملی تھی پرانی، تو انہوں نے وہ بہت خوبصورت سے جو برتن تھا اس میں انار رکھے. اب وہ دھلے ہوئے تھے تازہ، توڑ کے اپنے کہتے سر یہ ہمارے اپنے ہیں اور پہلا پھل ہے جو ہمارے گھر کے انار کا آیا. اب میں نے وہ حدیث تازی پڑھی تھی تو میں نے بھی عشق حدیث میں وہ اٹھایا انار اور اسی طرح سے اس کو گندی بائٹ لے لی اس کی. اب کسی نے کھایا تھا کہ انار کو چھلکا کتنا کڑوا ہو جائے، اپنا اگلیا جائے نہ نکلیا جائے، کیا کروں. لیکن عشق حدیث تھا کہ نبی کی بات غلط، میں نے وہ کسی نہ کسی طرح سے نکل لیا، کھایا تو نہیں گیا. باقی پھر میں نے کسی بہانے سے چھری پکڑی اور وہ اس کو کھول کے کچھ دانے جو تھے وہ کھائے. اب غور و فکر جو ہے اس کی ایمان بنیاد ہے کہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ تمہارے اندر ہی کوئی غلطی. میں غیر مسلموں سے جب ملتا ہوں نا، دوسری قوموں کے لوگوں سے، انگریزوں سے، یہودیوں سے کبھی جو واسطہ پڑتا ہے، میں انہیں ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں وہ نبی جو شجر کاٹنے کی، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کا گلا کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو غور و فکر کیسے شروع ہوا کہ یار ہوا چیز. اب وہ ذائقہ آپ کو پتا ہے، آپ کبھی کھا کے دیکھیے گا کہ کتنی دیر آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ. میں نے اس کو دوبارہ دیکھا، تفصیل کے ساتھ پڑھا، پھر میں نے پوچھا بھی تو چھلکا جو ہے وہ اندر والا باریک چھلکے کا حکم ہے، باہر والے کا. اب اگر میں غور نہ کرتا تو میں تحقیق بھی نہ کرتا، تحقیق نہ کرتا تو میں حقیقت تک نہ پہنچتا، اگر میں حقیقت تک نہ پہنچتا تو 100% گمراہی تھی. میں نبی کے بارے میں بدگمانی لاتا یا کہتا کہ پتہ نہیں کہ اس وقت میٹھے ہوتے ہوں گے تو کھا لیے، اب تو پردے ہوتے ہیں. یہ بات بھی انکار حدیث میں جاتی ہے نا کہ ہم خود سے بھی بات اندازہ کر لیں کہ جی اس وقت کے لیے ٹھیک تھا، اب ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جی غور و فکر کا. اب آخری سوال جی، ٹائم ہمارا ہو گیا. آپ اگر اس سے زیادہ بیٹھنا چاہیں گے تو میں دیکھیں کس وقت سے چلا ہوا ہوں. میرے لیے اتنا ہی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اپنے کام کاج چھوڑ کے، اس وقت آپ سو سکتے تھے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی قربانی ہے. اللہ پاک آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرمائے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے 4 دن جو ہیں وہ اس میں آپ کو براہ راست کچھ عملی چیزیں بھی ملیں گی جو بہت ہائیلی پیڈ کاسٹ چیزیں ہیں، جن کو میں اداروں میں جب یہ چیزیں کراتا ہوں تو اس کی مجھے بہت اچھی، دیکھیں نا میرا روزگار ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اخراجات ہیں نا، تو وہ اسی سے پورے ہوتے ہیں. جو میں کام کرتا ہوں وہ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کرائی جائیں گی. تو کوشش کیجئے گا کہ کل آپ دوست احباب کو لائیں، اس میں حقوق الرسول ہے. اور تیسرا دن جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ماڈل ہے نا، کل والا لیکچر اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں نے رول ماڈل بتانا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فالو کروں، ان کے اسوے سے کیسے چلوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈاکٹر نہیں تھے تو میں ان کو آئیڈیل کیسے کروں. ٹھیک ہے، تو میں مزدوری کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مزدوری نہیں کرتے تھے تو میں کیسے کروں. ایک چھوٹی سی بات، جن کا مطالعہ زیادہ ہے میں ان سے پوچھنے لگا ہوں، بچوں سے نہیں، یہ سوال ہے بڑوں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بہترین اسوہ کہا گیا ہے، تو بطور بیٹا کبھی آپ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پڑھا، سنا، سمجھا، غور کیا کہ بیٹے جو ہیں وہ اپنا کیا رویہ اور کردار رکھیں. بطور بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کبھی پڑھا سنا؟ تو اس طرح سے نا کل یہ چیزیں ہوں گی. پرسوں علم حدیث سے متعلق ہے
اور جو چوتھا دن ہے وہ ہے تصور کامیابی. سکسیس مینجمنٹ کی ایک سائنس ہے جو میں بڑے سادہ لفظوں میں بیان کروں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, گھریلو عورت ہیں, بزرگ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو انتہائی کامیابی سے کیسے گزار سکتے ہیں, اس میں عزت, دولت, شہرت سب کچھ کیسے آ سکتا ہے. مغرب میں کامیابی کس کو کہتے ہیں, مشرق میں کس کو کہتے ہیں, اور مینیجریل سائنسز نے کامیابی کس کو کہا ہے, اور قرآن و حدیث نے کسے کہا ہے. یہ چوتھا دن ہے. اور پانچواں دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں, معاملات رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کیسے کیے. صبح اور 7 معمولات بھی کچھ وقت نکال کر بیان کروں گا کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کا ہر عمل کیا تھا, اور اس عمل میں آج کے جدید دور کے مطابق کتنی زیادہ بہتریاں پائی جاتی. کیونکہ ہم نے بہت رسمی اور سطحی طرح سے جب ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں نا, یہ ایک ضرورت ہے انسانی جسم کی, اور ہر کسی کی ہے. اس میں ڈسپیشن کوئی نہیں ہے کہ کسی کی ہے کسی کی نہیں ہے. تو آپ نے ہر بات کے بارے میں, آپ کو پتا ہے کہ جو یہودی صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے, بلکہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تمہارا نبی ہے, تم کہتے ہو ہمارا نبی بہت اعلیٰ ہے اور آخری نبی ہے, تو یہ تو نبی ہے جو استنجے کے طریقے بتاتا ہے, اس کو اور کوئی کام نہیں ہے. 1972 میں جب مقد کا کینسر, پخانے کی جگہ کا کینسر بہت زیادہ بڑھنے لگا, تو تحقیقات سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو یہ بڑا کم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ صرف استنجا کرنا. اسی طرح سے جو بیٹھنے کا عمل ہے رفع حاجت کے لیے, کمود کا استعمال مجبوری ہو تو الگ بات ہے, ورنہ مت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ بیٹھتے رفع حاجت کے لیے تو بائیں پاؤں سے زیادہ وزن دیتے. آج جدید تحقیقات دیکھیں نا, مغرب کا ہمارا فرق کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا یہ جو طریقہ ہے, اس سے آپ کے میدے بڑی آنکھ پہ دباؤ پڑتا ہے اور فضلہ نسبتاً آسانی سے جسم سے نکل جاتا ہے. تو آپ یقین کیجیے جب سے میں نے اس سبجیکٹ کی طرف آیا ہوں تو مجھے اپنی خوش قسمتی پہ جتنا ناز کروں کم ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. تو کوشش کیجیے گا کہ اگلے دنوں میں آپ باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں. صرف ایک شخص آپ میں سے ایک آدمی کو بھی لے آئے گا تو یہ تعداد دگنی ہو جائے گی. بہت شکریہ.